الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزو بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو روحانی اعمال میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم دوستو، بعض دفعہ انسان کے ساتھ رات کو سونے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی عجیب سا خواب دیکھ لیتا ہے۔ اس خواب کی وجہ سے وہ سارا دن بلکہ کئی دن تک وہ پریشان رہتا ہے کہ میں نے کیا خواب دیکھ لیا۔ اور خواب کے دیکھنے کو آپ بہت زیادہ سیریس بھی نہ لیا کریں اور بہت زیادہ ہلکا بھی نہ لیا کریں۔ خواب بعض دفعہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ بے معنی بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ دن کے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تو خواب کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جو معبر ہوتا ہے، تعبیر دان ہوتا ہے، وہ مختلف نوعیتوں کو دیکھ کر اور اس کے متعلق پوچھ کر، سیاق اور سباق کو دیکھ کر پھر جو ہے تعبیر اس کی بتاتا ہے۔ تو اس لیے ایک گزارش یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا خواب مت بتلایا کریں۔ ممکن ہو وہ کوئی آپ کا دشمن ہو اور آپ کو غلط تعبیر بتا دے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ خواب ہمیشہ اپنے کسی قریبی دوست کو بتلائیں اور اس کی تعبیر ہمیشہ مستند علماء سے پوچھیں، نہ کہ ہر کسی سے آپ تعبیر پوچھتے پھریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواب کو آپ ہلکا بھی نہ لیں اور بہت زیادہ سیریس اسے اپنے اوپر مسلط بھی نہ کر دیں۔ تو شریعت کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملی ہے اس کے مطابق خواب کی تعبیر اور خواب کے احکامات والحمدللہ شریعت میں موجود ہیں۔ اس کے لیے علماء سے آپ رابطہ کیا کریں۔ آج میں اس خواب کے متعلق آپ حضرات سے ایک اہم گفتگو کروں گا وظیفے کے اعتبار سے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو برے خواب دیکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہو، تو اس کے لیے روحانی علاج کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ روحانی علاج میں ایک روحانی عمل میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس پر آپ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے شفا عطا فرمائیں گے اور ڈراونے خواب اور برے خواب اس سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ اس پریشانی سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 64، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس آیت کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے نجات عطا فرماتے۔ تو لہٰذا جس کو اگر یہ پریشانی لاحق ہے، بدخوابی ہوتی ہے، برے خواب آتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس آیت کو رات کو سونے سے پہلے آپ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت الکرسی اور جتنے بھی مسنون اعمال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان کا پڑھنا نہایت مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو اس آیت کو کسی کاغذ پہ لکھ کر آپ اپنے گلے میں بھی ڈال دیں، یا جو بھی مریض ہے اس کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ باقی جو مسنود اعمال ہیں اس کا آپ اہتمام لازمی کیا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے ہمیں تحفے ملے ہیں۔
اس سے بڑھ کر کسی وظیفے میں اثر نہیں جو اثر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اعمال میں ہے، تو لہٰذا آپ اس کا بھی اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔